والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وأن أناس ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة، قالوا كنا نحسن الظن بالله، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي في الله، لقد أجمع العقلاء من يوم ما خلق الله تبارك وتعالى البشر على أن أشد عقاب يسلطه ربنا سبحانه وتعالى على عباده هي الغفلة عن الله. فالغفلة عن الله هي أشد عقابا تصاب به البشرية منذ ما خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن شریف میں والذین جاہدوا فینا، وہ جو ہم میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی ان کے لیے ہدایت کر دیتے ہیں. اور اسی طرح حدیث شریف بیان فرمائی الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور عاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور پھر بھی اللہ سے کیا کرے، امید لگائے رکھے، تمنا کرے. اور ایک شخص صبح کرتا ہے اور خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، اور موت کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے کہ مجھے وہ بخش دے گا. لیکن اگر وہ ایسا چاہتا کہ اللہ اس کو بخش دے تو وہ دنیا میں ہی اچھا عمل کر لیتا. میرے بھائیو دوستو، جب سے اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ہے، تمام عقلاء جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں وہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ رب العزت کا عقاب جو ہے، جو غضب ہے، وہ ایسے لوگوں پر نازل ہوا ہوتا ہے کہ جو فقط اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين خرجوا من هذا العقاب، من الغفلة، بسبب تمسكهم بدين الله تبارك وتعالى واتباعهم الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نکلے کس چیز سے؟ اس غفلت سے نکلے اور پکڑا اللہ رب العزت کی اس دین کو، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا، اس کے دامن کو پکڑے رکھا. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں کامیاب کیا. هذه الغفلة تنزع من حياة الإنسان بشيئين اثنين: فقط بالتمسك بالدين الكامل أو عند الموت. یہ غفلت جو ہے یہ انسان سے کب ہٹے گی؟ اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مکمل دین کو پکڑے رکھنا،
اور دوسرا جو ہے یا تو وہ مکمل دین کو پکڑے رکھے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ اس کو موت آ جائے. یعنی غفلت میں جو انسان پڑا ہوا ہے وہ دو طریقوں سے ہٹے گا، یا تو پورے کے پورے دین کو پکڑے رکھے گا، اور یا جو ہے اس کو موت آ جائے تو وہ غفلت کی نیند سے جاگ جائے گا اور آخرت کو دیکھ لے گا. فبين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عند انتهاء حياة فرعون قال آمنت، عند الموت عند الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن انتهى الآن. بينت سيرة الصحابة وحياة الصحابة أن كل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قضوا حياتهم في سبيل الله، وانتهت تلك الحياة الطيبة في سبيل الله، فاستشهدوا كلهم لإعلاء كلمة الله، وذلك أفضل انقضاء الأجل. بس اللہ رب العزت نے اس غفلت کو جو ہے بیان کیا ہے اپنے قرآن پاک میں فرعون کی صورت میں. یعنی فرعون جس وقت غرق ہو رہا تھا، نافرمانی کی حدوں کو پہنچ چکا تھا، اور اس سے آگے کوئی حد نہیں تھی، یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا بھی دعویٰ کیا. تو جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کیا کہا کہ اے اللہ میں ابھی ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، اب وقت ختم ہو چکا. جب غفلت سے جاگنے کا وقت تھا وہ ختم ہو چکا، اب غرغرے کا وقت ہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اس طرح ہم دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ہے سیرتوں کو، ان کے زندگیوں کو، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے، اور اللہ رب العزت کے راستے میں ہی ان کو موت آ گئی اور وہ شہید ہوئے. تو کہاں وہ غفلت کی موت اور کہاں اللہ رب العزت کے راستے کی موت. فالغفلة ليست طوفان يغرق الناس، ماء غزير يغرق الناس، أو ليست نار تحرق الناس، أو زلازل تهتك بأرواح الناس، أو حوادث. بل الغفلة عن الله أن تقرأ كلام الله ولا يتأثر قلبك، أن تقف بين يدي الله في الصلاة ولا تشعر بحلاوة المناجاة، أن ترى يوميا الجنائز تمر أمامك ولا تحرك فيك ساكنا. بس غفلت جو ہے یہ کوئی طوفان نہیں ہے کہ آ گیا اور اب انسانوں کو جو ہے اٹھا کر لے گیا، یا جو ہے کوئی آگ نہیں ہے. یہ غفلت جو ہے یہ کوئی آگ نہیں ہے کہ آ گیا اور انسان کو جلا کر راکھ کر دیا، نہیں. بلکہ غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے نماز میں کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کو پرواہ نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. وہ کہیں اور سوچوں میں لگا ہوا ہے. کھڑا تو اپنے رب کے سامنے ہے، لیکن اس کا دل کہیں اور گھوم رہا ہے. اسی طرح انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا دل، وہ اس کے پڑھنے کا اثر جو ہے وہ دل پہ نہیں ہو رہا. یہ غفلت ہے. اسی طرح انسان دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہے لیکن اس کا دل حاضر نہیں ہے، وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے ان چیزوں سے. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت کہتے ہیں. یہ کوئی طوفان اور آندھی اور آگ نہیں ہے کہ وہ آگے انسان کو ختم کر دے گی. فنبينا صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة ستصاب بشلل كلي، شلل في الأعضاء، حيث قال ستتداعى عليكم أو يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم
ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث كان في غزوة الأحزاب، والصحابة أذكياء عندما اجتمع عليهم المنافقين والكفار واليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فسأل الصحابة الكرام: أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير. فتيقن الصحابة ذلك اليوم أنهم سينتصرون، سينصرهم الله، وأن الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في الأمة، سيكون في الأمة في يوم ما. فرمانے کے غزوہ احزاب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ تم پر ایسے وقت، اس کا مفہوم ہے کہ تم پر ایسے وقت آنے والا ہے کہ جب تم لوگ جو ہے تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں گے اور تم لوگ کسی کام کے نہیں رہو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے یقین کر لیا کہ اس وقت جو ہے اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے۔ فحب الدنيا رأس كل خطيئة. إذا رأيت آكل الربا اسأله لماذا يأكل الربا، ستجد حبه للدنيا. واسأل مانع الزكاة لما يمنع زكاته، ستجد حب الدنيا. واسأل كذلك مقترف الزنا وقع في هذه المعصية، لماذا وقع في هذه المعصية، ستجده حبه للدنيا. فحب الدنيا رأس كل خطيئة. تمام دنیا کی جو محبت ہے یہ تمام گناہوں کی کیا ہے؟ یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے یہ بنیاد ہے، گناہوں کی بنیاد ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، جیسے کہ سود کھاتا ہے، تو اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ سود کیوں کرتے ہو تو اس کے دل میں دنیا ہوگی۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھائی کیوں زنا کر رہا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوگی؟ دنیا ہوگی۔ اسی طرح کوئی کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، ہم اس سے پوچھیں کہ آپ یتیم کے مال کو کیوں کھا رہے ہو تو اس کے دل میں دنیا بیٹھی ہوگی۔ تو ہر دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام گناہوں کی کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ ہر گناہ کا بنیاد کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے۔ وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقارتها بأنها حقيرة ولا تعدل عنده جناح بعوضة. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقارت کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا کتنی حقیر ہے۔ فرمایا کہ وہ دنیا جو ہے یہ ایک مچھر کا پر ہے۔ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما السوق ووجد جديا أصك ميت والناس كنفتيه على جانبي السوق. أخذ ذلك الجدي وقال من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله كان عيب علينا، إذا كان حيا كان عيب علينا أن نشتريه، فهذا ميت يا رسول الله كيف نشتري هذا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقارت کو بیان فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک جانور رکھا پڑا ہوا ہے کچرا دان میں اور وہ گل سڑ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔
یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، تو مردہ ہے، ہم اس کو کیسے خریدیں؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ دنیا اس سے بھی جو ہے نا کیا ہے، حقارت والی چیز ہے. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما قيل من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال أحسنهم خلقا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق بہترین ہوں. وسئل عليه الصلاة والسلام من أكيس الناس؟ فقال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت قبل نزول الموت، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. فرمانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے عقل مند لوگ کون ہیں؟ سب سے عقل مند لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو موت کو اکثر یاد کرتے رہتے ہیں، اکثر موت کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت موت جو ہے ان کے سامنے رہتی ہے، یہاں تک کہ موت ان کو آ لیتی ہے، یعنی موت ان کو آ جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے عقل مند لوگ ہیں. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الصحابة من هذه الأدران من حب الدنيا، يبين لهم حقارتها ويمليهم. قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ويملينا، يفرغهم من حب الدنيا والأشياء والأدران، أدران الدنيا، ويمليهم بعظمة الله جل وعلا، حتى يكون الإيمان في قلوبهم مثل الجبال بأن الله تعالى واحد في ملكه وخالق العالم بأسره، العالم العلوي والعالم السفلي، وخلق العرش وخلق الكرسي وخلق السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما، وجميع المخلوقات مقهورون بقدرته ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فارغ کر دیا تھا. کس چیز سے؟ دنیا سے فارغ کر دیا تھا. اس کی حقارت کو ان کے سامنے بار بار بیان کر کے دنیا کی جو خواہشات تھی ان سے ان کو فارغ کر دیا تھا. دنیا کے ماہ و جلال سے، اس کو مال و جاہ سے اس کو فارغ کر دیا تھا. یہاں تک کہ ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں ایسا ہو گیا تھا، یقین ان کے دل میں ایسے بڑھ گیا تھا جیسے کہ ان کے دلوں میں پہاڑ رکھے ہوئے ہوں، پہاڑ جتنا یقین ان کا بڑا ہوا تھا. اس لیے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں کس چیز پر محنت کی تھی، ان کے دل پر کس چیز کی محنت کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر جو ہے ان کے دلوں کو بھر دیا تھا اللہ رب العزت کی بڑائی سے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، آسمانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کے قبضہ اور کنٹرول ہے، کوئی چیز اس کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت جو ہے سمندروں کو پیدا کرنے والے ہیں، تمام کائنات کو اللہ رب العزت نے ایک کن کے ذریعے پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العزت جب کسی چیز کے جو ہے وجود کا ارادہ کرتے ہیں، بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتے ہیں کن تو ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر کی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان پہاڑوں جیسا تھا. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط سبحانه بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فعال لما يريد وقادر على ما يشاء.
له الملك وله الغناء وله العزة وله البقاء وله الأسماء الحسنى. فرما رہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں، یہاں تک کہ درخت کے کتنے پتے ہیں ان تمام پتوں کی تعداد کو جاننے والے ہیں. درخت سے ایک پتا گرتا ہے، وہ کتنی کروٹیں لے گا اور کس کروٹ پر جا کر گرے گا اس کو جاننے والے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا ذرہ پہاڑوں میں کہیں پر چھپا ہوا ہو اس کو جاننے والے ہیں، اور سمندروں کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے ہیں، ریت کے ذروں کے قطروں کو جاننے والے ہیں. ہر چیز پر اللہ رب العزت کا علم کیا ہے؟ حاوی ہے. اللہ رب العزت سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کو تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت ایک آن میں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کی تعداد کو معلوم کر سکتے ہیں. تمام کے تمام مخلوقات کی زبانوں کو ایک آن میں ساری کی ساری زبانوں کو سن سکتے ہیں. فتيقن الصحابة وطهرت قلوبهم من الأدران والأوساخ وصاروا موحدين لله تبارك وتعالى، بل صاروا عباد الله اشتملت فيهم جميع الصفات وظهر جوهر النفس عليهم، لأنهم تمسكوا بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به ذلك هو الإسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5. لو نتدبر في هذا الحديث نرى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها الإسلام. إذا تمسكت أنت وأنا وكل واحد على هذه الكرة الأرضية بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي في حياتنا الإسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فرمانے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یقین کر لیا تھا کہ وحدہ لا شریک ذات کرنے دھرنے والی ذات وہ ایک وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ اس کے ساتھ کوئی صفات میں شریک نہیں ہے. ان کے دلوں سے اللہ رب العزت نے اس یقین کی بدولت اللہ رب العزت نے اس یقین کی برکت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر محنت کی تھی، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو، اس کے جاہ و جلال کو دلوں سے نکال دیا، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے ہیں وہ مکمل دین انہوں نے اپنے دل میں بسا لیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دے دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی 5، یعنی اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا. اب فرمانے کہ اگر یہ حدیث ہے، یہ اگر ہماری ساری جتنی بھی زندگی ہے اس میں ہم ان 5 چیزوں پر عمل کر لیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ سچے مسلمان ہو جائیں گے. اور اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم اس حالت میں مرو کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے اس پر اگر سارے مسلمان عمل کر لیں تو یہ دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كلهم أصبحوا عبادا لله، عبادا خالصين لله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز كرامة هذا المقام العالي، كرامة أنك تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأن كلمة عبد تجمع على عباد وتجمع على عبيد،
فالفرق بين عبيد وعباد أن الله سبحانه وتعالى من يوم ما خلق آدم إلى آخر إنسان كل الناس عبيد. إذا أمر أحدهم بأن يموت يموت، وإذا أمر أحدهم بأن يمرض يمرض، ولكن ليس كل الناس عبادا. أمر ربنا سبحانه وتعالى بأن يزكوا فكثير منهم لم يزكوا، وأمر كثير منهم بأن يحجوا فكثير منهم لم يحجوا، ولهذا كل الناس عبيد وليس كل الناس عبادا. فرما رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب صبح کرتے تھے تو وہ خالص عبادت ان کی اللہ رب العزت کے لیے ہوتی تھی. جیسے ہی صبح کرتے تھے تو ان کے دل میں اخلاص صبح سے ہی بھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے تھے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اس کی تھوڑی تشریح کر رہے ہیں کہ عباد اور عبد میں بہت فرق ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو انسان پیدا فرمائے ہیں وہ کیا ہے؟ عبید، یعنی عبید بندے ہیں. اب اللہ رب العزت اگر چاہے کسی کو موت دے دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کو کیوں موت دے دی. اللہ رب العزت ہی جو ہے اگر اس کو حکم دے کہ سجدے میں رہو ساری زندگی تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کیوں ساری زندگی اس کو سجدے میں حکم دے دیا. تو اس لیے یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہے اور انسان کیا ہے؟ وہ اس کا بندہ ہے. اللہ رب العزت جو ہے جس کا حکم دے دے انسان پر لازم ہے کہ اس کو کر گزرے. جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے زکو انفسکم، اپنے نفسوں کو صاف کرو، تو انسان کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ عبادت کرو، فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، تو انسان اخلاص کے ساتھ عبادت کیوں نہیں کر رہا؟ فالله تبارك وتعالى شوق كل الناس حتى يكونوا عبادا له. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده من الشيطان الرجيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کو شیطان سے جو ہے دور کر دیا، اور انسان کو کیا کہا کہ یہ ان شیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن پکڑ لو، لازم پکڑ لو اس کو دشمن. والله يلطف بعباده والله لطيف بعباده يقول ربنا سبحانه وتعالى. اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو جو ہے مہربان والی ذات ہے، اور اپنے بندوں سے ہر وقت مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے. والله تعالى يرحم عباده. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اور اللہ رب العزت جو ہے رحم کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم. اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. جب جو ہے تجھ سے کوئی بندہ سوال کرے، یعنی جب مجھ سے بندہ سوال کرتا ہے اور تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں. والله تعالى يؤمنهم يوم الفزع الأكبر. اور اللہ رب العزت اس کو امن دیں گے جس دن جو ہے ہولناکی جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. کیا فرمائیں گے؟ یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، وانتم تحزنون، اور تم ولا انتم تحزنون، اور تم جو ہے غمگین نہ ہو. والله يدخلهم الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. اور اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. کن جنت میں؟ وعد الرحمن عبادہ، جس کی جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے جو ہے وعدے کر رکھا ہے. ويعطيهم في الجنة عطاء لا يحيط بكنهه بشر. روى الشيخان في صحيحهما أن الله تعالى قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
اور اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ فرما رہے کہ شیخین نے بخاری اور مسلم شریف میں جو حدیث ہے فرما رہے اس کی کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا تک نہیں، کسی کانوں نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا جو ہے خیال تک نہیں گزرا۔ واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اور اگر آپ چاہتے ہو تو یہ آیات پڑھ لیں، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، کہ تم نہیں جانتے جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے چھپا رکھی ہے جنت میں، جو تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وبين الله تبارك وتعالى لعباده الطريق الذي يسلكونه حتى يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى۔ اور اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اس راستے کو، واضح کر دیا ہے جس پر انسان جو ہے چلے اور اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ لأن هذا المقام هو أعلى مقام وأشرف مقام، اس لیے کہ یہ مقام یہ اعلیٰ مقام ہے اور شرف والا مقام ہے۔ مدح الله تبارك وتعالى به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، جو ہے اللہ رب العزت نے اس مقام کی جو ہے آپ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال ربنا سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، هذا أعلى مقام تحصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم۔ اس مقام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی جو ہے سیر کرائی گئی مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف۔ وكذلك في مقام الدعوة إلى الله مدح رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبد حيث قال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان فرمائی ہے اس مقام کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب جو ہے اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے يدعوه اس کو پکارتا ہے كانوا يكونون عليه لبدا۔ وفي مقام إنزال القرآن الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى وصفه بالعبد حيث قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان بیان فرماتے ہوئے جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما رہے تھے تبارک الذی نزل الفرقان، تب بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اس فرقان کو علی عبدہ اپنے بندے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے محبت ہے کہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ذکر فرما رہے ہیں۔ فبين الطريق سبحانه وتعالى لعباده حتى يسلكونه حيث قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صفات 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 عدد ربنا سبحانه وتعالى الصفات حتى نتمسك ونتشبث بها ونكون عباد الله سبحانه وتعالى له۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو ہے صفات بیان فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات قرآن شریف میں جا بجا بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے اس راستے کو اللہ رب العزت نے ایسا راستہ دکھا دیا ہے کہ اگر تمام کے تمام لوگ اس راستے پر چلیں گے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے اس کو پکڑیں گے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں سرخرو فرمائیں گے اور آخرت میں اس کے لیے جو ہے بڑا حصہ ہوگا۔ فعدد ربنا الصفات حتى إلى قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها أبدا حسنت مستقرا ومقاما۔ تو اللہ جو ہے اس بندوں کی صفات بیان کرتے کرتے جو ہے یہاں تک یعنی اتنی صفات بیان فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفہ، یہ ان کا بدلہ ہے، یعنی غرفہ یہ کمرہ ان کا بدلہ ہے، بما صبروا بسبب کس کے کہ انہوں نے اس پر صبر کیا تھا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ وہاں پر جو ہے ملاقات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں گے۔
فقبلوا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كلهم قبلوا التزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رباهم زكاهم حتى وصلوا إلى ذلك المقام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الوسائل الذي سينشر بها الدين في العالم هي الصحابة. جمع الله سبحانه وتعالى له الصحابة، فننظر للصحابة الكرام وننظر إلى العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فما هي الوسائل الذي سينشر بها الدين إلى العالم وهو ما خرج من شبه الجزيرة العربية؟ فهو ينظر إلى الصحابة الكرام كيف يزكيهم حتى يجعل لهم انطلاقة في العالم وينشرون دين الله تعالى حتى كل الناس تدخل في رحمة الله. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام صفات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بتلائی تھی ان کو اپنے ساتھ جو ہے لازم پکڑا، اس راستے کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر جو ہے محنت کی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم میں جو ہے دین پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور پورے عالم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے اس دین کو جو ہے مکہ سے مدینہ سے جو ہے نکال کر، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پورے عالم پر جو ہے پھیل گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ و دین پورے عالم میں جو ہے پھیلا دیا. فالصحابة الكرام بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی، جیسا کہ یاد ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی علی اقام الصلاۃ، نماز کے قیام پر، یعنی کہ میں نماز کو قائم کروں گا اور زکوٰۃ کو ادا کروں گا، اور یہاں تک کہ جتنے بھی نصائح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام پر کاربند رہوں گا. لأن النصيحة ركن عظيم في الدين. اس لیے کہ نصیحت یہ دین میں ایک بڑا رکن ہے. تنصح الشيء أي تصفيه. یعنی اس چیز کی نصیحت کرنا، اس کو صاف کرنا. نصح اللبن أو نصح العسل، أي العسل كان فيه الأوساخ فنصحت يعني وجعلته في هذه المصفات حتى صار عسلا خالص سائغ. کہ شہد جو ہے دودھ اور شہد جو ہے اس میں کچرے رکھے ہوئے ہیں، یعنی نصیحت اس کو کیا ہے کہ اس کو ایک ایسے برتن میں ڈال دیں کہ وہ اس کو صاف کر دے. والله تعالى أرسل الأنبياء كلهم ينصحون لأقوامهم. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو بھیجا ان کے قوموں کی طرف، اور انہوں نے اس کو نصیحت فرمائی. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى الصحابة، اجتهد على أنفسه عليهم حتى صاروا مزكين لهم أنفس مزكاة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلوں پر محنت فرمائی یہاں تک کہ ان کے دل پاک اور صاف ہو گئے. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزلت الآيات الكريمات في كتاب الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بڑا مجمع جمع ہوا اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی: اليوم اکملت لکم واتممت علیکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے تمام کر دیا تمہارے لیے دین کو، کامل کر دیا اور تمام کر دیا تم پر اپنی نعمتوں کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے راضی ہو گیا دین اسلام پر. ففي آخر خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابة وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد فالشاهد منكم يبلغ الغائب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا فرمایا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ نے دین پہنچا نہیں دیا، آپ نے دین کا حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ گوارے، اے اللہ گوارے، اے اللہ گوارے، کہ غائبین حاضرین کو چاہیے کہ وہ غائبین تک دین کو پہنچائے. فهنا انتشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في العالم، وقبورهم تشهد عليهم في كل مكان. قبور الصحابة لماذا خرجوا لإعلاء كلمة الله، للاجتهاد على الناس حتى يدخلون في رحمة الله ويصيرون عبادا لله تعالى. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا کہ حاضرین کو چاہیے کہ وہ غائبین تک اس دین کو پہنچائے،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری دنیا میں پھیل گئے. مکہ سے نکلے, مدینہ سے نکلے, مکہ میں 1 لاکھ نمازوں کو چھوڑا ایک نماز کے بدلے میں, اور جو ہے یہ سارے جتنے بھی نمازیں ہیں ان کو چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کیا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے عالم میں پھیل گئے. اور آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کے کونے کونے پر, دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں موجود ہیں. لأن هذا هو جهدنا حقيقة, جهدنا أن نخرج في سبيل الله وننفق من أجل إعلاء كلمة الله تعالى حتى تكون لا إله إلا الله في جميع الناس. یہ محنت, یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم نکلیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح نکلے اور اللہ کے راستے میں وہ جو ہے خرچ کریں, وقت لگائیں, تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ رب العزت کے خالص بندے بننے والے بن جائیں. فنجتهد حتى لا تشغلنا الأموال ولا تشغلنا الأهل ولا تشغلنا الأشياء عن إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في العالم. بس نکلے ہمیں جو ہے غافل نہ کر دیں اپنے مال, اپنی دنیا, اپنے بال بچے, اللہ کے راستے سے نکلنے سے ہمیں غافل نہ کر دیں. ذهبنا جماعة إلى كوبا ووجدنا أهل الباكستان في كوبا شباب خرجوا لطلب العلم ولكن خرجوا بفكر الدين, فهم كانوا سبب إحياء جهد النبي صلى الله عليه وسلم في كوبا. فرما رہے کہ کوبا میں ایک جماعت گئی, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر دیکھا کہ وہ جماعت کون سی ہے, تو دیکھا کہ وہاں سارے پاکستانی تھے, سارے جوان پاکستانی موجود تھے. تو دیکھا یہ سارے جو ہے نا کوبا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے جو ہے پاکستانی مسلمانوں کی بدولت ہیں. وهكذا كان فكر الصحابة الكرام, إذا انتقلوا من مكان إلى مكان أو من مدينة إلى مدينة ما عندهم شيء آخر يظهرونه إلى الناس أو يعلمونه الناس, فقط إعلاء كلمة الله, قولوا لا إله إلا الله تفلحون, تمسكوا بدين الإسلام, هنا فوزكم وفلاحكم. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہ ایک بستی سے دوسری بستی جاتے تھے, ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے, تو ان کی کوئی اور نیت نہیں ہوتی تھی, دنیا کی خواہش نہیں ہوتی تھی, بلکہ صرف ایک ان کی جو ہے خواہش ہوتی تھی کہ جو ہے اللہ رب العزت کا کلمہ جو ہے وہ پوری دنیا میں کیا ہو جائے, بلند ہو جائے. یہاں تک کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے تھے تو وہ دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے, اس لیے کہ ان کی فکر, ان کی جو ہے ان کی محنت قوی تھی. والذي أتى بالجهد إلى فرنسا هو طالب علم في المدرسة العصرية, ولكن تسافر من بلاده إلى فرنسا بهذا الفكر, بفكر كيف يحيى الدين في المسلمين. هذا اسمه الشيخ ثناء الله بارك الله في حياته, كان سببا لإحياء جهد النبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا بل في أوروبا. فرما رہے کہ فرانس سے ایک لڑکا آیا اور وہ دین کے سیکھنے کے لیے پاکستان آیا, اور جب آیا تو یہاں سے ان کو ایک فکر لگی کہ کس طرح جو ہے, یعنی اس محنت کی فکر لگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لگی تھی, اس کو بھی ایک فکر لگی کہ کس طرح جو ہے ہمارے جو ملک ہے وہاں پر جو ہے دین اسلام عام ہو جائے. وہ اس فکر کو لے کر گیا, یہاں تک کہ آج فرانس میں وہ ثناء اللہ نام ہے ان کا, فرانس میں جو ہے تمام جو ہے مسلمانوں کے مسلمان ہونے کا سبب کون ہے, وہ ثناء اللہ صاحب ہیں. فننظر كم ناس تاركين الصلاة, تاركين الدين, كم ناس بعيدين عن الله تبارك وتعالى, وكم ناس رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. الذين بعيدين عن الدين نخرج لهم ونبين لهم عظمة الله, قدرة الله, كبرياء الله, عظمة الله, حتى يخرجون في سبيل الله ويعلمون أن هذه الدنيا ليست لحي وطنا. فرما رہے کہ ہم دیکھ لیں کہ کتنے لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے, کتنے لوگ جو ہے عبادت نہیں کرتے, کتنے لوگ مسجدوں کو نہیں آتے. یہ کیوں نہیں آ رہے, کس طرح جو ہے یہ آئیں گے, جب تک ہمیں چاہیے کہ ہم نکلیں ایسے لوگوں کے لیے جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, جو ہے روزہ نہیں رکھتے, جو زکوٰۃ نہیں دیتے, ان کی طرف ہم جائیں اور ان کو جو ہے اس کام کی طرف بلائیں, ان کو متوجہ کریں.